بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نینا اوریجنل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نینا اوریجنل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی جس کا نام ہے ڈرش۔ قانون اور مجرموں کے درمیان جاری آنکھ مچولی کا دلچسپ کھیل۔ چوری ڈکیتی کرنے والے خود کو بہت دیانتدار اور ماہر سمجھتے ہیں، مگر بہت سارے چوروں میں کوئی ایک دغا باز بھی نکل آتا ہے۔ مختلف رنگوں میں آمیزی کا عمل جاری رکھنے والوں کے درمیان مداخلت کرنے والے گروہ کا ماجرا۔ ایس ایچ او کی آنکھیں بند تھیں، منہ میں سگریٹ اور ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں میز پر تھرک رہی تھیں۔ توند بچانے کے لیے اس نے کرسی میز سے ذرا سی دور کر لی تھی۔ میز کے نیچے بغیر لیبل کی ایک بوتل رکھی تھی۔ بوتل کے سامنے جام نما گلاس پڑا تھا۔ بوتل سرخ سیال سے آتی بھری تھی، غالباً شہد تھا۔ تھانے کی وجہ سے کیاس شہد کی طرف جاتا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی نے طوطے کی طرح ڈرانا شروع کر دیا۔ ایس ایچ او جمشید کی مستی بھرے تاثرات میں فرق پڑ گیا۔ مستی شاید فرصت اور شہد دونوں کی تھی، تاہم اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ فون کا شور جاری تھا، تاثرات بگڑ گئے۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلی فون کو گھورتے ہوئے چند نازیبا الفاظ ادا کیے۔ سستی کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ 1 منٹ بات ہوئی ہوگی، جمشید نے فون بند کر دیا۔ وہ پوری طرح بدمزہ ہو گیا تھا، چہرے پر سے مستی کافور ہو چکی تھی۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اوئے نذیرے! جمشید نے باہر بیٹھے چپڑاسی کو آواز دی۔ جی صاحب۔ ہلکا پھلکا نذیرہ اندر آیا۔ انسپکٹر شکیل کہاں ہے؟ کمرے میں جناب۔ بھیجو اسے۔ کچھ دیر بعد شکیل جمشید کے سامنے تھا۔ لعنت ہے، معمول بن گیا ہے۔ کیا ہوا سر؟ شکیل نے سوال کیا۔ رونالڈو کون ہے؟ فٹ بالر ہے سر۔ پاکستانی؟ نہیں سر، بہت مشہور انٹرنیشنل فٹ بالر ہے۔ اچھا ہوگا۔ یہ رونالڈو فٹ بال گراؤنڈ ہمارے تھانے کی حدود میں ہے؟ جی سر۔ کیا بات ہے؟ نیا گراؤنڈ ہے؟ جی ہاں، آج کل وہاں نمائش ہو رہی ہے۔ ہاں جی۔ آرٹ اور مقامی ہینڈی کرافٹس، خاص طور پر سندھی پینٹنگ، کاشی، جندی ٹائلز، ٹیکسٹائلز مثلاً کھاڈی، سوسی اور اجرک وغیرہ، اور ماربل کی اشیاء بھی ہیں۔ اوئے بڑی معلومات ہیں تجھے۔ سر جی میں بالا کا رہنے والا ہوں۔ فٹ بال کھیلی ہے؟ ماضی میں کھیلتا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہے؟ یار وہاں ایک قتل ہو گیا ہے، ڈائریکٹ وہیں سے فون آیا تھا۔ مذاق تو نہیں؟ مذاق نہیں، کوئی ڈاکہ پڑا ہے۔ جمشید کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ میں چلا جاتا ہوں، ضروری ہوا تو آپ کو فون کر دوں گا، شکیل نے کہا۔ نہیں تو ایسا کر، جمشید نے سوچنے کے لیے وقفہ لیا۔ وہ پٹاہا نئی سب انسپکٹر کا کیا نام ہے؟ روبینہ ملک۔ اس کو بھیج میرے پاس۔ نہیں، چپراسی کو بول دے۔ لیکن سر کیا کسی عورت کا قتل ہوا ہے؟ نہیں پیارے، قتل تو مرد کا ہوا ہے۔ سر مسئلہ ہو سکتا ہے، ویسے بھی مرڈر کیس میں لیڈی سب انسپکٹر کا کیا کام؟ وہ نہیں سمجھے گا، وہ بڑی چلتی پھرتی پرزی، میرا مطلب چلتا پھرتا پرزا ہے۔ دوسری بات تو ساتھ جائے گا، آس پاس رہنا، میں جہاں فون پر موجود ہوں، چل شاباش جلدی کر۔ کام تو انویسٹیگیشن آفیسر کا ہے، دیکھو کیا حالات ہیں، پھر ایف آئی آر کٹے گی اور انویسٹیگیشن آفیسر کام شروع ہوگا۔ جاؤ نکلو۔ پولیس کار دیکھ کر گارڈ نے روکنے کی کوشش نہ کی۔ روبینہ شکیل کے ساتھ گئی تھی۔ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے اس نے گارڈ سے ڈاکہ زنی کی واردات کے بارے میں سوال کیا۔ ڈاکہ ناکام ہو گیا، گارڈ نے بتایا۔ ڈاکو فرار ہوتے ہوئے مارا گیا۔ روبینہ کا سروس ریوالور شولڈر بیگ نہیں تھا۔ کیسے؟ کس نے مارا؟ روبینہ نے سوال کیا۔ اعجاز انصاری۔ وہ کون ہے؟ اعجاز کا اندر ماربل آئٹمز کا بڑا شو روم ہے۔ وہ گارڈ کی رہنمائی میں اندر چلی گئی۔ گراؤنڈ میں وہ اور شکیل الگ الگ ہو گئے۔ وہاں ہاسے افراد تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واردات سے پہلے مزید بھیڑ رہی ہوگی۔ گارڈ روبینہ ملک کو ایک فوارے کے قریب لے گیا جہاں 25-30 افراد جمع تھے۔ روبینہ کی وردی دیکھ کر انہوں نے جگہ بنائی۔ شکیل سادہ لباس میں تھا، بیج اس نے جیب میں رکھ لیا تھا، ریوالور جیکٹ کی جیب میں تھا۔ روبینہ پولیس وومن سے زیادہ ماڈل گرل لگتی تھی۔ کسی کو گمان نہ ہوتا تھا کہ اس نے کنگ فو کی ٹریننگ لے رکھی ہے۔ بہت کم مدت میں روبینہ نے اپنی ذہانت سے کئی کیس حل کیے تھے۔ وہاں موجود افراد مقتول سے زیادہ روبینہ کا جائزہ لے رہے تھے۔ مقتول ایک جوان آدمی تھا، سر کے بال کافی لمبے تھے۔ گارڈ واپس گیٹ پر چلا گیا تھا۔ گھٹے ہوئے جسم کا آدمی مقتول کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے دھاری وار شرٹ پہن رکھی تھی۔ روبینہ نے اپنا تعارف کرایا اور گھٹنوں کے بل مقتول کے قریب بیٹھ گئی۔ مقتول کی پشت میں گولی لگی تھی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ یہ میری رقم لے کر بھاگ رہا تھا۔
دھاری دار شرٹ والے نے کہا۔ میں نے وارننگ دی تھی لیکن یہ رکا نہیں، مجبوراً مجھے گولی چلانا پڑی۔ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ روبینہ نے بلند آواز میں کہا، تمہارا نام اعجاز انصاری ہے؟ ہاں، یہاں میرا ابھی ایک شو روم ہے، وہ بولا۔ روبینہ نے اس کی بیلٹ کے ساتھ پسٹل دیکھا۔ یہ ہتھیار تم نے استعمال کیا تھا؟ جی ہاں۔ یہ مجھے دے دو۔ روبینہ نے پسٹل رومال میں لپیٹ کر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ اس وقت 2 اور کانسٹیبل نظر آئے۔ ہائے روبی، ایک نے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ روبی نے رکھائی سے جواب دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان دونوں کو ایس او ایچ او نے بھیجا ہوگا۔ اکیلی ہو؟ دوسرے نے سوال کیا۔ روبینہ نے گول مول جواب دیا، 3-4 ہیں، 2 تم ہو۔ دونوں میں ایک جواد اور دوسرا ادریس تھا۔ پبلک کو یہاں سے ہٹاؤ، روبینہ نے کہا، اور تم یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے اعجاز کو ہدایت دی اور کھڑی ہو گئی، گھوم پھر کر اعتراف کا جائزہ لیا اور واپس آ گئی۔ شیل ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ روبینہ نے رفتار کم کی اور گزرتے گزرتے کہا، ضرورت پڑنے پر بیج شرٹ پر لگا لینا اور ریوالور بھی نکال لینا، امید ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ واپس آئی، بیان لینے کے لیے نوٹ بک نکالی۔ شو روم میں چلو، وہ بولی۔ میں رات میں رقم گن کر سیف میں رکھ رہا تھا، اعجاز نے بتایا۔ صبح مجھے بینک ڈپازٹ کرنا تھا، رش کی وجہ سے آج مجھے کچھ تاخیر ہو گئی اور یہ آوارہ گن لہراتا ہوا نمودار ہوا۔ رقم تھیلے میں ڈالی اور نکل گیا۔ میں نے ڈیسک کے نیچے پوشیدہ الارم بٹن دبایا اور دراز میں سے اپنا پسٹل نکال کر اس کے پیچھے بھاگا۔ میں نے اسے وارننگ بھی دی لیکن وہ نہیں رکا۔ مجھے فائر کرنا پڑ گیا۔ میرا نشانہ اتنا اچھا نہیں، میں صرف زخمی کرنا چاہتا تھا۔ ہتھیار کا لائسنس ہے؟ میں دکھاتا ہوں۔ نہیں، رہنے دو، روبینہ نے کہا۔ نمائش کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی۔ کتنے دن ہو گئے؟ آج 4تھا دن ہے۔ کب ختم ہوگی؟ 7ویں دن، اعجاز نے جواب دیا۔ اچانک روبینہ نے غیر متوقع سوال کیا، مقتول کا نام کیا ہے؟ جی، کیا مطلب؟ نام؟ روبینہ نے اعجاز کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اسے نہیں جانتا۔ اعجاز کنفیوز دکھائی دیا۔ اچھا، رقم کتنی تھی؟ 2 لاکھ۔ جمع کرانے جاتے ہو تو شو روم پر کون ہوتا ہے؟ ایک ملازم ہے، آج وہ بیمار تھا، لہٰذا مجھے کچھ دیر کے لیے شو روم بند کر کے جانا تھا۔ ملازم کا نام؟ ہیر۔ روبینہ وہاں آ گئی جہاں مقتول ڈاکہ پڑا تھا۔ دونوں کانسٹیبل نگرانی کر رہے تھے، چند افراد دور سے دیکھ رہے تھے، پبلک کم ہو چکی تھی۔ فاصلے پر روبینہ نے سندھی لباس میں ملبوس جوان لڑکی کو دیکھا۔ روبینہ نے وہاں آتے ہی اسے اور اس کا اسٹال دیکھ لیا تھا۔ گھوم پھر کر روبینہ نمائش میں موجود چند اور اسٹال، شافز وغیرہ سرسری دیکھ چکی تھی۔ سندھی دستکاری کی اسے خاص معلومات نہ تھی، تاہم سندھی لڑکی کے اسٹال پر رنگ برنگی خوبصورت اشیاء تھیں جن کا بنیادی حصہ لکڑی کا تھا۔ یہ سندھی ثقافت کا بہت پرکشش نمونہ تھا۔ روبینہ نے ایک نظر مقتول پر ڈالی اور سندھی لڑکی کے قریب چلی گئی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ روبینہ نے سندھی آرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جی، یہ فن جنڈی کہلاتا ہے میم صاحب۔ یہ کام زیادہ تر مرد کرتے ہیں لیکن میرا شوق ہے، اس نے رنگین برش چلاتے ہوئے کہا۔ روبینہ نے دیکھا کہ ہر قسم کے رنگ استعمال کیے گئے تھے، نیلا، پیلا، لال، عنابی وغیرہ وغیرہ۔ آس پاس رنگوں کے ڈبے اور برش بکھرے ہوئے تھے۔ رنگوں کے بعض ڈبے کھلے ہوئے تھے اور بعض بند۔ بہت خوبصورت فن ہے، روبینہ نے اعتراف کیا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر کام کی بات شروع کی۔ تم کب سے یہاں ہو؟ جب سے نمائش شروع ہوئی ہے میں یہیں ہوں۔ تم نے دیکھا تھا یہ افسوسناک واقعہ؟ جی، میں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ اس نے لال رنگ کا ڈبہ اٹھا کے کھولا۔ یہ لڑکا وہاں سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اعجاز صاحب چیختے ہوئے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اچانک دھماکہ ہوا اور یہ لڑکا نیچے گر گیا۔ پڑھی لکھی ہو؟ جی، گریجویشن کی ہے۔ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ روبینہ نے سوال کیا۔ ڈر تو لگا تھا لیکن میں بھاگ کے کیا کرتی، وہ گولی کھا کر ہلا ہی نہیں۔ میں سمجھی کہ وہ اٹھ کر جوابی فائر کرے گا۔ میں اٹھ بھی گئی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا، الٹا تماشا لگ گیا تھا۔ مان، روبینہ نے پھر موضوع تبدیل کر دیا۔ اتنے سارے رنگ استعمال کرتی ہو تم؟ ہاں جی، جنڈی میں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے برش سنبھالا۔ روبینہ ڈبوں کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکے کی گن اور رقم کا تھیلا کہاں ہے؟ روبینہ نے سندھی لڑکی سے سوال کیا۔ رقم کا تھیلا تو اس کے پاس نہیں تھا، گن بھی میں نے نہیں دیکھی۔ جب میں پیچھا کر رہا تھا اس وقت رقم کا تھیلا اس نے کہیں پھینک دیا ہوگا، شاید کوڑے کے ڈرم میں، جو نمائش کی وجہ سے یہاں کافی ہیں۔ مردانہ آواز آئی۔ روبینہ نے گردن گھمائی۔ اعجاز وہیں آ گیا تھا۔ اور گن؟ روبینہ نے سوال کیا۔ اور آدمی بلاؤ، وہ گن بھی ڈھونڈ نکالیں گے، اعجاز نے گویا مشورہ دیا۔ روبینہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی، تاہم دھیان اعجاز کی طرف تھا۔ وہ کیوں پھر آن ٹپکا ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ نوری۔ روبینہ نے نام نوٹ کیا۔ اپنا کام کرو، میں پھر ملوں گی۔
اب وہ کانسٹیبل کی طرف متوجہ ہوئی. دیکھو. دفعتاً اس نے رک کر اعجاز کو دیکھا. آپ شو روم پر جا سکتے ہیں, ہم کچھ کرتے ہیں. اعجاز گڑبڑا گیا, تاہم اسے ہٹنا پڑا. ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ شو روم سے فوارے تک فرضی لائن پر رہتے ہوئے آس پاس ممکنہ جگہوں پر رقم اور گن تلاش کرو. میں اور آدمی بلاتی ہوں. ایس ایچ او جمشید نے پولیس, فوٹوگرافر اور ایمبولینس جائے وقوع پر بھیج دی تھی. روبینہ گیٹ پر اسی گارڈ کے پاس پہنچی جو اسے اور شکیل کو فوارے تک چھوڑ گیا تھا. اس کا نام تیمور تھا. مسٹر تیمور, تمہارے پاس کیا معلومات ہیں؟ میں نے فاصلے سے دیکھا تھا, وہ بولا. شو روم کا الارم میرے گیٹ پر بجا تھا. میں نے فوراً پولیس کو ڈاکے کے بارے میں اطلاع کر دی. پھر میں نے مرنے والے لڑکے کو بھاگتے ہوئے دیکھا. مجھے کچھ حیرت ہوئی, وہ گیٹ کی بجائے فوارے کی جانب بھاگ رہا تھا. کیا گیٹ کے علاوہ یہاں سے باہر جانے کا کوئی اور رستہ بھی ہے؟ نہیں, دوسرا رستہ نہیں ہے, تیمور نے جواب دیا. تم نے جب اسے دیکھا تو اس کے پاس کیا تھا؟ مطلب وہ گن لے کر بھاگ رہا تھا یا اس کے پاس کوئی تھیلا تھا؟ شاید کچھ تھا اس کے پاس. جیسا میں نے کہا کہ میں فاصلے پر تھا, اس لیے یقین سے نہیں کہہ سکتا. میں نے باڈی دیکھی ہے, وہ پہلے کبھی نہیں آیا. روبینہ مسکرائی. شکریہ مسٹر تیمور, شاید دوبارہ ملاقات ہو. روبینہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی فوارے کی طرف جا رہی تھی. راستے میں اس نے اشارے سے شکیل کو بھی ساتھ ملا لیا. چلتے چلتے وہ احتساب کے ساتھ شکیل کو بریف کرتی گئی. نوری اپنے کام میں مگن تھی. بہت سنگین کام ہے تمہارا, روبینہ نے تبصرہ کیا. نوری نے مسکرا کر سر ہلا دیا. کیا رقم مل گئی؟ دونوں کانسٹیبل بھی قریب آ گئے. شکیل سے ہاتھ ملایا. آپ کب آئے؟ ایک نے سوال کیا. کچھ دیر پہلے. نوری نے جو سوال کیا تھا وہی سوال روبینہ نے اور ادریس اور جواد سے کیا. رقم کا تھیلا کہیں نہیں ملا, ادریس نے جواب دیا. گڈمی نہیں؟ جواد نے کہا. ایمبولینس آنے سے پہلے تم نے مقتول کی تلاشی لی تھی؟ جی ہاں, صرف ڈرائیونگ لائسنس ملا تھا جس پر نام درج ہے. ایک عجیب بات ہے. روبینہ نے جیسے سب کو مخاطب کیا, لیکن اس کی نگاہ نوری پر تھی. نوری نے رنگ کا ایک اور ڈبہ کھولا اور شکیل نے سوال کیا. کیا عجیب ہے؟ یہاں آنے جانے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے مین گیٹ. مرنے والا فرار ہو رہا تھا تو وہ گیٹ کی طرف جاتا, یہاں غلط سمت میں کیوں آیا؟ نوری, تمہارا کیا خیال ہے؟ اور وہ لائسنس شکیل کو دے دو, روبینہ نے کانسٹیبل سے کہا. نوری چونکی اور ہاتھ روک لیا. شاید وہ فرار نہیں ہونا چاہتا تھا, نوری نے کہا. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ روبینہ نے سوال کیا. فرار ہونے کا مطلب ہے کہ شاید اس نے ڈاکہ ڈالا ہی نہیں تھا. کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں کیا ہوگا تو بھاگا کیوں تھا؟ شاید شو روم والے نے کہانی گڑھی ہے. نوری نے پھر شاید کا لفظ استعمال کیا. اپنی ہی رقم کے لیے جعلی ڈاکے کا ڈرامہ کیوں رچائے گا؟ یہ اس کی رقم نہیں ہے. نوری نے انوکھا انکشاف کیا. اس کے کئی پارٹنرز ہیں اور وہ مقروض بھی ہے. روبینہ چونکی, لیکن اسے ظاہر نہ ہونے دیا. شکیل پر نگاہ ڈالی, پھر نوری کو دیکھا. تم یہ کہہ رہی ہو کہ مسٹر اعجاز نے ایک بے گناہ کو جان سے مار ڈالا؟ نوری نے کندھے اچکائے. آپ کا کام ہے, آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں. ہاں, کام تو ہمارا ہے. روبینہ نے رنگ کے ڈبوں کو دیکھا. لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اعجاز کے پارٹنرز ہیں اور وہ مقروض ہے؟ نوری نے 30 گز کے فاصلے پر ایک سٹال کی طرف اشارہ کیا. وہ کھاڑی کا سٹال تھا. وہ میرا کزن ہے. اعجاز کا ملازم اور میرا کزن ساتھ لنچ کرتے تھے. ملازم نے چند باتیں بتائی تھی جو کزن نے مجھے بتائیں. اعجاز کے ملازم کا کیا نام ہے؟ سدھیر. نوری, تمہارا شکریہ, تمہارا رنگین آرٹ شاندار ہے. روبینہ نے تعریف کی. لیکن محنت ہے. جی ہاں, محنت طلب ہے. شوق ہو تو محنت کم لگتی ہے, وہ بولی. میرا خیال ہے کہ اس آئٹم پر تم ماہری رنگ کر رہی ہو. آپ کا خیال ٹھیک ہے. باڈی ایمبولینس میں جا چکی تھی. روبینہ شکیل کو لے کر فوارے سے فاصلے پر کھڑے ہو گئی. کیا سمجھے؟ روبینہ نے شکیل سے سوال کیا. کچھ بھی نہیں, شکیل نے اعتراف کیا. اچھا فرض کرو کہ یہ جعلی ڈکیتی تھی تو کیا سمجھو گے؟ شکیل نے سوچتے ہوئے کہا. تو پھر یہ اعجاز کا ڈرامہ ہے جس میں کئی کردار ہیں, گویا ٹیم ورک ہے. 2 لاکھ نہ کم ہے نہ زیادہ, لیکن اگر اعجاز برا پھنسا ہے تو اس کے لیے 2 لاکھ بھی زیادہ ہیں. پاکستانی ماربل اور ماربل کے ہینڈی کرافٹس مہنگے ہیں. ایک دن میں 2 لاکھ معمولی بات ہے. شو روم کی تلاشی میں بھی کچھ نہیں ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ ٹیم کا ایک کردار مقتول تھا. اس کے پاس گن بھی نہیں تھی. وہ اعجاز کی دغا بازی کی نظر ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ سدھیر کو اس نے چھٹی دی ہو. وہ پتہ چل جائے گا جب تفتیشی افسر کا عمل دخل شروع ہوگا. ڈرامے میں اور کون ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اصل مسئلہ رقم کا ہے. رقم مل گئی تو سب کچھ کھلتا چلا جائے گا. تم نے مقتول کا تجزیہ کیا ہے, لیکن ایک اہم نقطہ بھول گئے کہ مقتول غلط سمت میں کیوں بھاگا تھا. شکیل نے سر کھجایا. ہمیں تو ٹکے کا فائدہ نہیں ملنا.
SHO صاحب کو کہانی سنا کر کیس تفتیشی آفیسر کے حوالے کرو، میرا تو یہ مشورہ ہے۔ تمہاری یہ منطق درست ہے، لیکن کیس حل کر کے SHO صاحب کے پاس جائیں تو کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں، لیکن ہم کیوں محنت کریں جب ریکارڈ میں افسر کے نام پر جائے گا؟ محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روبینہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے تو پھر رقم ڈھونڈو۔ نوری اسٹال پر موجود درجنوں آئٹمز نے آخری آئٹم کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ ان دونوں کو وہاں دیکھ کر وہ تھوڑا سا چونکی۔ خیریت میم صاحب؟ ہاں بس آخری بار، روبینہ نے کہا۔ تمہارا کام اور ہاتھ یہ سندھی آرٹ اچھا لگا، سوچا کوئی چیز خرید لوں۔ شکریہ، کیوں نہیں۔ ایک اور بات، مقتول پہلی بار جہاں آیا تھا جس کام کے لیے آیا تھا اس کا اسے پہلے سے علم تھا، مطلب رقم کا اور ملازم کی غیر حاضری کا۔ اس کا مطلب ہوا کہ کسی نے اندر سے ہی انفارمیشن دی تھی اور اس کو یہ بھی بتایا تھا کہ رقم لے کر کہاں جانا ہے۔ مطلب آپ نے ڈاکے کی کہانی پر یقین کر لیا۔ ہاں، لیکن اس کے پاس گن نہیں تھی اور ہتھیار کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک ملی بھگت تھی۔ نقص یہ تھا کہ اسے ہامہا مارا گیا۔ مارنے سے کہانی بگڑ گئی، بات پولیس تک چلی گئی۔ مزید باتیں تب سامنے آئیں گی جب رقم مل جائے گی۔ شاید آپ درست کہہ رہی ہیں، تو بتاؤ رقم کہاں ہے؟ روبینہ نے دھماکہ کیا۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا یہ بتا دو کہ وہ گیٹ کی طرف جانے کی بجائے تمہاری طرف کیوں آیا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ نوری کا اعتماد رخصت ہو گیا تھا، شکیل خاموش تھا، تاہم وہ اندر ہی اندر سوچ رہا تھا، کیا روبینہ اندھی چال چل رہی ہے؟ جنڈی آرٹ کا یہ گلدان بہت بڑا ہے، اس کے بعد تم کام ختم کر دو گی، اتنے رنگ اس پر کیوں استعمال کیے ہیں؟ یہ سندھی کرافٹ کا حصہ ہے، بہت سے رنگ استعمال ہوتے ہیں، بنیادی رنگ تو لازم ہے۔ میرا ساتھی حالہ کا رہنے والا ہے۔ روبینہ نے شکیل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حیران پریشان تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی، نوری نے آہستہ سے کہا۔ شکیل، تم مجھ سے زیادہ سندھی ثقافت کو جانتے ہو، کیا نوری ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ہاں، جنڈی میں رنگوں کا استعمال اسی طرح ہوتا ہے۔ شکیل نے اسٹال پر رکھے نمونوں کا جائزہ لیا۔ نوری، وہ زرد رنگ کی بالٹی بند پڑی ہے، گلدان پر بھی زرد رنگ نہیں۔ مقتول نے رقم کا تھیلا اسٹال کے نیچے پھینکا تھا، وہاں سے اٹھا کر تم نے زرد رنگ کی بالٹی میں رکھ دیا۔ شکیل، رقم وہی ہے، وہ واحد بالٹی ہے جو بند ہے۔ میں نے جہاں کی 3 چکر لگائے، ہر مرتبہ زرد بالٹی بند تھی۔ چیک کرو ذرا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ انسپکٹر ہے اور روبینہ سب انسپکٹر۔ نہیں کرو، نوری کا چہرہ دیکھو اور صاحب کو کال کرو۔ میں چلتی ہوں۔